آئندہ وزیر اعظم کا فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ شرم سے ڈوب کے مر جاؤ، اور اس ملک کا سارا سسٹم بھی شرم سے ڈوب کے مر جائے۔ کنجر لوگ، اللہ کی قسم، بہت گھٹیا عورتیں، گھٹیا قسم کی عورتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان کی سیاست جو ہے، کسی نے کہا تھا، شاید شورش نے کہا تھا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ تو آج کل اس شعر کا منظر پیش کر رہی ہے ہماری سیاست۔ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کبھی زرداری شہباز شریف، کبھی شہباز شریف مولانا فضل الرحمان، کبھی مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب، اور کبھی چودھری صاحب کے در پہ ہیں، کبھی زرداری صاحب چودھری صاحب کے پاس آ رہے ہیں، کبھی شہباز شریف 22 سال بعد چودھری صاحبان کے پاس آ رہے ہیں، اور نواز شریف ٹیلی فون کر کے خیریت دریافت کر رہے ہیں، اور جہانگیر ترین جو سب سے بقول ان کے کپتان کا اے ٹی ایم اور ظالم آدمی تھا، لٹیرا تھا، ڈاکو تھا، اس کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے پیچھے پیچھے بھی منت سماجت کرتے پھر رہے ہیں۔ آج میاں صاحب فرما رہے تھے کہ ہم 22 کروڑ عوام کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جن کے پیٹ پھاڑ کے دولت نکالنی تھی، جن کو گھسیٹنا تھا، ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں عوام کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ عوام کو خان کی حکومت سے نجات دلائی جا سکے۔ تو میاں صاحب سے یہ تو پوچھنا چاہیے کہ خان تو ابھی آیا ہے، آپ کی لڑائی 22 سال سے چودھری صاحبان سے کس بات کی تھی؟ آپ کی لڑائی 2013 سے 2018 تک زرداری سے کس بات کی؟ آپ بظاہر دکھاوے کے لیے تو لڑتے رہے، اگر اندر سے آپ ایک تھے تو اس سے بڑی منافقت کو نہیں ہے۔ پھر بھی قوم سوال کرنا چاہتی ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان اتنے دروغ گو ہیں، اتنی کذب بیانی سے کام لیتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جو بھی چاہیں کر گزریں؟ یعنی جس کو ڈاکو، چور، لٹیرا کہتے ہیں، اب اس کے استقبال کر رہے ہیں، اس کو ہار پہنا رہے ہیں، اس کے لیے 70 کھانے تیار کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کی دعوتوں پہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، سارے اختلاف بھی ختم، جھگڑے بھی ختم۔ اور واقفان حال کہتے ہیں کہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کسی طرح جو اپنے کیسز ہیں، اپنے منی لانڈرنگ کے، پیسہ ادھر ادھر کرنے کے، وہ بچ جائیں۔ اور آج بھی شاید آج یا کل میں نے میاں صاحب کی زبان سے سنا ٹی وی پہ، میاں صاحب فرما رہے تھے کہ اگر میرے اوپر ایک پائی بھی ثابت ہوگی تو مجھے قبر سے بھی نکال کے پھانسی لٹکا دیا جائے۔ تو میاں صاحب اب تو ثابت کس طرح ہوگی، اور آپ کیسے مانیں گے کہ ثابت ہو گئی ہے؟ ظاہر ہے جب آپ مانیں گے تو ثابت ہوگی۔ آپ اگر سفید کالے کو سفید کہتے رہیں، سفید کو کالا کہتے رہیں، تو کوئی آپ کی زبان تو روک نہیں سکتا۔ تمام تر رسیدیں بینکوں کی، منی ٹریل، آنا جانا پیسے کا، یہاں سے باہر گیا، باہر سے اندر آیا، سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ثابت نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے میاں شہباز شریف کے خلاف، ویسے میرا تو اپنا بھی یقین یہی ہے کہ ہماری عدالتیں تو شہباز شریف، نواز شریف کے خلاف بہت، کوئی اکا دکا آ جاتا ہے ایسا جج، ثاقب نثار جیسا مرد مجاہد جو کر گزرتا ہے، باقی ججوں میں تو اتنی ہمت طاقت ہی نہیں ہے۔ اور بہت سارے جج صاحبان جو ہیں، وہ جو گزر گئے ان کی بات کر رہا ہوں، جو بیٹھے ان کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے جج صاحبان تو بیچارے ان کے لفافوں کے یا بریف کیسوں کے شرمندہ تھے، وہ تو کر بھی نہیں سکتے تھے ان کے خلاف فیصلے۔ اب اکٹھے ہو کے کرنا کیا ہے جی؟ کرنا یہ ہے اس حکومت کو گرانا ہے۔ اچھا جی، پھر لانا کس کو ہے؟ اس پہ اختلاف ہے۔ مولانا چاہتے ہیں اب مجھے باری ملنی چاہیے، زرداری نے بھی لے لی، نواز شریف نے بھی لے لی، لیکن یہ مولانا کو صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں، مولانا کو لانا نہیں چاہتے۔ یہ نون لیگ والے چاہتے ہیں کہ دوبارہ اقتدار ہمیں مل جائے، اور آج رانا ثناء اللہ کہہ رہا تھا کہ اس کا فیصلہ جب یہ عدم اعتماد ہو جائے گی تو آئندہ وزیر اعظم کا فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ شرم سے ڈوب کے مر جاؤ،
اور اس ملک کا سارا سسٹم بھی شرم سے ڈوب کے مر جائے کہ جس بندے کو عدالتوں نے، سپریم کورٹ نے کذاب اور جھوٹا بددیانت کہہ کے نکالا، سسیلین مافیا کہا، گاڈ فادر کہا، نااہل کیا، تا حیات وہ فیصلے کرے گا کہ کس نے وزیر اعظم آنا ہے۔ اداروں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ادارے بھی اس پہ غور فرمائیں کہ یہ کیا نظام ہے، یہ کیا سسٹم ہے۔ یہاں جو بڑے بڑے ڈاکو اور چور ہیں جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے، وہ کسی طرح اس سسٹم سے بچا کے نکل جاتے ہیں، اور پھر بھی سیاست ان کے ہاتھ میں، اقتدار ان کے ہاتھ میں، فیصلے ملک کے وہ کریں گے۔ اور میں جو عجیب بات دیکھتا ہوں، عجیب بات یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سیاستدانوں نے ہمارے اداروں کو بھی مذاق اور تماشا بنایا ہوا ہے۔ ایک دن بیان آتا ہے جناب ادارے پیچھے ہٹ جائیں، ادارے ساتھ دینا چھوڑ دیں وزیر اعظم صاحب کا، دوسرے دن خود ہی بیان دیتے ہیں کہ اداروں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ان کے سر پہ وہ ہاتھ نہیں ہے۔ اب پھر بکواس آ جاتی ہے ایک طرف سے کہ پشاور سے ٹیلی فون آ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے کنجر لوگ، اللہ کی قسم بہت گھٹیا عورتیں، گھٹیا قسم کی عورتیں، جن کو ظاہر ہے جن کے ساتھ رہتی ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، وہ الزام لگاتی ہیں پاک فوج کے جرنیلوں پہ کہ فلانی جگہ سے فون آ گیا، فلانی جگہ سے فون آ گیا۔ آج رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اب تو فون بند ہو گئے ہیں، اب تو مس کالیں بھی ہم نے دے کے چیک کی ہیں، کوئی اٹھا نہیں رہا۔ یعنی الزام سارا آ جا کے انہی پہ لگا رہے ہیں، اپنے گندے کھیل کو ان کے سر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ملک کے اداروں کے پاس ایسے لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ سائبر کرائم اور فلاں کرائم اور فلاں کرائم اور ایف آئی اے اور یہ اور وہ، کسی پہ الزام لگ جائے، کسی کے بڑے کے بیوی پہ الزام لگ جائے، کسی کے گھر پہ الزام لگ جائے، کسی بڑے پہ الزام لگ جائے تو قانون حرکت میں آئے گا، لیکن اداروں پہ الزام لگے، پاک فوج کے جرنیلوں پہ الزام لگے، کوئی قانون حرکت میں نہیں آئے گا۔ جس کا جی چاہتا ہے جو مرضی بکواس کرتا۔ اور روزانہ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ خاص کر کے، اور یوٹیوب پہ تو لوگ دکان اسی پہ چلا رہے ہیں، اپنا کاروبار اسی پہ چلا رہے ہیں، فلاں جرنیل سے فلاں کی ملاقات ہو گئی ہے، فلاں نے فلاں کو ہاتھ رکھ دیا ہے، فلاں نے اشارہ دے دیا ہے، فلاں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے، فلاں کی کالیں آ رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں کسی کو۔ جب آپ اس طرح کھلی چھٹی دیں گے تو یہ کتنے باعزت اداروں کی بے توقیری تو ہوگی۔ باعزت اداروں کو جب اس طرح آپ بے توقیر کریں گے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ دفاع وطن کو ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا۔ پاکستان کی سالمیت سے آپ کھیل رہے ہیں، تو کچھ خدا کا خوف کریں، ایسے کچھ اداروں کو چھوڑ دیں، اپنی گندی سیاست خود کریں۔ آپ کو کس نے کہا جا کے کہ آپ جس کو پیٹ پھاڑنے کا کہتے تھے اس کے پاس جا کے دوبارہ کھے کھائیں؟ کس نے آپ کو کہا کہ وہ جو کچھ کہتا تھا وہ آپ کے پاس آ کے پھر دسترخوان پہ بیٹھے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ سیاستدان کم از کم اتنا تو نہیں کہہ سکتی، قوم کا کوئی فرد اب اتنا نہیں کہہ سکتا کہ یہ سچے ہیں۔ ان کے جھوٹا ہونے میں اب کسی ایک کو بھی کوئی شک نہیں رہا ہوگا۔ کہتے تھے ہم استعفے دے دیں گے، استعفے منہ پہ مار دیں گے، فلاں تاریخ کو فلاں تاریخ کو، کسی نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا۔ یعنی مذاق کر رہے ہیں قوم سے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ جھوٹے تو یہ ثابت ہو چکے نا سب۔ مولانا کہتے ہیں میں اس ناجائز اسمبلی کو مانتا ہی نہیں ہوں، لیکن اس کی سیٹیں چھوڑنے کے بھی مولانا تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ مولانا کا صاحبزادہ ہے، مولانا کی پارٹی کے کچھ افراد ہیں، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں، کمیٹیوں کی چیئرمینیاں ان کے پاس ہیں۔ 3.5 سال ہو گئے مولانا کوئی سخت بولتے ہوئے، یہودیوں کی ایجنٹ ہیں، یہودیوں کے لائے ہوئے نمائندے ہیں، اور یہودیوں کے ہیں، سارا کچھ فلاں کا ہے فلاں کا ہے۔ اب اسی اسمبلی سے مولانا عدم اعتماد کروا کے چاہتے ہیں کہ میں آ جاؤں وزیر اعظم، تو پھر مولانا صاحب یہ سارا کوئی یہودیوں کا لائی ہوئی اسمبلی جائز ہو جائے گی، اس کا سارا کچھ حلال ہو جائے گا؟ کچھ خود سوچیں صحیح، آخر آپ نے قوم کے سامنے بھی جانا ہے اور قوم کو بھی جواب دینا ہے۔ 3.5 سال آپ نے پتہ نہیں کس کرم میں نکالے ہیں، اس لیے کہ مشکل اقتدار سے باہر رہنا بہت مشکل کام ہے۔
اور آپ جن لوگوں کے ساتھ آج کل ادھر جا ادھر جا ادھر جا، اس سے آپ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ عزت میں اضافہ اس وقت ہوتا آپ اسلام کے لیے نکلتے، ایک دھرنا اسلام کے لیے دیتے، ایک دھرنا آپ اس نظام کو درست کرنے کے لیے دیتے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی پہلے اس کو نکالیں گے تو پھر ہی نظام درست ہوگا نا، تو یہ تو مولانا آپ کئی سالوں سے نکالنے پہ لگے ہوئے ہیں، آپ سے بلکہ نکالنے کی بجائے آپ اندر داخل ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ زرداری کے ساتھ آپ فٹ رہے، مشرف کے ساتھ آپ فٹ رہے، میاں صاحب کے ساتھ بھی آپ فٹ رہے، اس دفعہ بھی آپ جیت جاتے تو خان ویسے ضدی آدمی ہے، خان اگر کونوں کو کمیٹی کی چیئرمینی ایک آدھی آفر کر دیتا تو بالکل سارا نظام بھی ٹھیک تھا اور اسلام کے عین مطابق ہو جانا تھا۔ تو پاکستانی عوام اس سیاست سے بالکل تنگ آئے ہوئے ہیں۔ پاکستانی عوام جو ہیں وہ نک و نک جس کو کہتے ہیں نا، اس نظام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ نظام کسی صورت بھی با کردار افراد کو آگے نہیں لائے گا، نہ آنے دے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں ہی یہ گھماتے رہیں گے، زرداری کے گھر سے شہباز شریف، شہباز شریف کے گھر سے چودھری، چودھریوں کے گھر سے پھر زرداری، زرداریوں کے گھر سے مولانا، اور مولانا کے گھر سے شہباز شریف۔ یہ اسی طرح قوم کو گھماتے رہیں گے اور تماشا کرتے رہیں گے، قوم کا مذاق اڑاتے رہیں گے۔ قوم کے مسائل کا حل نہ ان کے پاس تھا نہ ان کے پاس ہے۔ قوم کے مسائل کا حل صرف ہمارے قائد نے ایک نعرہ دیا تھا، سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم جب اس طرف آ جائے گی تو انشاءاللہ دکھ دور ہو جائیں گے، جب تک نہیں آئے گی ان دکھوں اور مصیبتوں میں رہے۔